آج کے اس ویڈیو میں ایک نئے مرد اور اس کے علاج کے ساتھ حکیم امتیاز دانش آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے جو ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی وہ ہائپر تھائرائیڈزم کے بارے میں بتائی تھی، گلہڑ کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کی تھی۔ اس کو غوتر بھی کہتے ہیں، گلہڑ بھی کہتے ہیں، تو اس بارے میں بات کی تھی۔ لیکن آج ہم جس پہ بات کریں یہ بھی تعلق اسی کے ساتھ ہی رکھتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ہائپوتھائرائڈزم ہوتا ہے۔ اس میں T4 کا لیول جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، اور پرائمری صورت میں TSH لیول اس میں بھی بڑھ جاتا ہے، اس میں بھی آئوڈین کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے مریضوں کو اگر نمک استعمال کروانا ہے، میرے خیال میں نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ یہ جو مرض ہے یہ ہوتا ہے ودی عضلات طاری کی وجہ سے۔ اگر یہ بچوں کو ہو جائے تو ان کے قد رک جاتے ہیں، نشو نما رک جاتے ہیں، بڑے مسائل بن جاتے ہیں۔ اگر بڑوں کو ہو جائیں تو ان کے لیے بھی مسائل بن جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ان مریضوں کو جو غذا ہے نا وہ ان کی آپ چینج کر دیں۔ ان کو آپ کدو، ٹنڈا، شلجم، گاجر، مولی، دال، ماش، جو کا دلیا وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال کروائیں۔ مربع گاجر استعمال کریں، مربع بہی استعمال کرائیں، مربع سیب استعمال کروائیں۔ اس طرح کے مربع جات بھی آپ ان کو استعمال کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ نے کھلانی ہیں، اور ساتھ میں صرف مغز بادام رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے چھیل کے وہ کھلائیں بچوں کو، ٹھیک ہے۔ یا سردائی بنا کے بھی آپ دے سکتے ہیں بچوں کو۔ تو اس سے کیا ہوگا، ان کی جو نشو نما ہے وہ انشاءاللہ بڑھنا بہتر ہو جائے گی، ان کا جو قد رک گیا وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور ان کا جو جسم یعنی کہ صحیح نشو نما نہیں پا رہا تھا وہ بھی انشاءاللہ نشو نما پانا شروع کر دے گا۔ اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ جب مریض آپ کے پاس آئے گا تو اس کی نبض کیا ہوگی۔ آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھا، تھوڑا سا دبایا آپ نے، یعنی درمیان میں آپ جب پہنچیں گے تو یہ جو نبض ہوتی ہے طویل ہوتی ہے، طویل نبض ہوتی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ 3 انگلیوں کو 4 انگلیوں کو کراس کر رہی ہوتی ہے، اور ایسے بچوں کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اب تک بدتمیزی تک آپ سے کر سکتے ہیں۔ بڑے بھی ان کو بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ بھی بدتمیز بن جاتے ہیں، کسی کا لحاظ نہیں رکھتے۔ تو اب اس کا جو علاج ہے وہ آپ کس طرح کریں گے، وہ آپ نے کرنا یہ ہے، 6 اکسیر 1 ملئی یہ آپ نے مکس کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے 1000 ملی گرام کے کیپسول اگر بڑا بندہ ہے تو دودھ کے ساتھ کھلائیں صبح شام۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو پھر اس کی عمر کے مطابق آپ یہ میڈیسن دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں ایک اکسیر سوزش کے نام سے، سوسی بھی کہتے ہیں، اکسیر سوزش بھی کہتے ہیں، کوئی اس کو کیا کہہ رہا ہے، تو بہرحال اس میں جو نسخہ ہوتا ہے نا، ہلدی ملٹھی سونف والا جو نسخہ ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ آپ نے 1000 ملی گرام کے کیپسول دودھ کے ساتھ دن کو دینا ہے، اور رات سوتے وقت آپ نے جوارش شاہی دودھ کے ساتھ آدھی چمچ دینی ہے، یہ میڈیسن دینی ہے۔ اور ساتھ جو میں نے غذا بتائی ہے وہ غذا دینی ہے۔ آپ چند دن یہ مریض کو آپ استعمال کروائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ جب تک بچے کو آرام نہیں آ جاتا آپ نے یہ میڈیسن مسلسل اس کو استعمال کرواتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی نشو نما بھی ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کا غصہ جو ہے وہ بھی نارمل ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ ایک بہترین انسان بن جائیں گے اور بہترین اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو میں نے ہر ویڈیو میں کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی میرا بھائی، میرا دوست، میری ماں، میری بہن، بیٹی، کوئی بھی ان کو میڈیسن چاہیے تو الحمدللہ ہماری میڈیسن پورے پاکستان میں آن لائن ہم بھیجتے ہیں۔ اب منگوانا چاہیں تو منگوا سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا میڈیسن آپ کو بھیج دی جائے گی، اور آپ وہ استعمال کریں، آپ کا مرض انشاءاللہ جڑ سے ختم ہوگا۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ وہ مرض کو دبانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ایلوپیتھی خاص طور پر مرض کو دبا دیتے ہیں، اس کے بعد جب مرض وہ بڑھتا ہے تو پھر ایسا بڑھتا ہے خوفناک حالت ہو جاتی ہے اس کی۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں، میڈیسن منگوائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا۔ اب اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ کرے مجھے اور آپ کو پورے دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی، ساتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔